بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کو لے کر کے عام لوگوں کی جانب سے سوالات ہیں۔ الحمدللہ ملک کے بڑے اداروں کی طرف سے دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند، امارت شرعیہ اور دیگر اداروں کی طرف سے اس سلسلے میں نماز عید کیسے ادا کرنا ہے یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ابھی تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے جیسے ہم اور آپ جمعہ ادا کر رہے تھے ویسے ہی اس مرتبہ عید الفطر کی نماز بھی ادا کرنا ہے، یعنی کم از کم امام کے علاوہ 3 مقتدی عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جمعے کے لیے خطبہ پہلے ہوتا ہے اور جمعے کا خطبہ شرط ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے نہ تو کوئی اذان ہوتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ نماز 2 رکعت ادا کرنے کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جو کہ سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ خطبہ جو عید میں دیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ 2 رکعت نماز عید الفطر صحیح طریقے سے ادا کر لیجئے۔ اگر خطبہ آپ کو موبائل پر جو علماء اکرام نے ڈالا ہے وہ مل جائے اس میں سے پڑھ لیں، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ مل سکے تو آپ قرآن کریم کی کوئی چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں خطبے کے طور پر پڑھ دیں، اس سے بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض یہ بھی نہ ہو سکے اور آپ صحیح طریقے سے 2 رکعت نماز عید الفطر با جماعت اپنے گھر، کارخانے، مکان یا مساجد میں ادا کر لیں اور خطبہ نہ پڑھ سکیں، اس کے باوجود بھی آپ کی عید کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ نماز عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ وہی معروف طریقہ ہے۔ پہلے دل میں نیت کرنا ہے، زبان سے اگر الفاظ کہہ لیں تو بہتر ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اس امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا ہے آخر تک، اور پھر 3 تکبیرات کہنا ہے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، اللہ اکبر، اور چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور اس کے بعد باندھ لینا ہے۔ اب امام سورۃ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے، مقتدی حضرات خاموشی سے سنیں۔ اس کے بعد عام نمازوں کی طرح رکوع ادا کیا جائے اور سجدہ ادا کیا جائے۔ 1 رکعت پوری ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورت ملائیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو 3 زیادہ تکبیریں کہنا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، اور باقی نماز جیسے آپ اور نمازیں پوری کرتے ہیں ویسے ہی ادا کریں۔ اگر خطبہ دینا آتا ہے، خطبہ تحریری موجود ہے تو خطبہ دے لے، بصورت دیگر دعا مانگ کر کے نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ ایسے حضرات جو عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں، یا حافظ یا مولوی جیسے لوگ، یا اتنے پڑھے ہوئے لوگ جو عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو عید کی نماز کسی بھی صورت سے ادا نہیں کر پائے گی، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرات علماء اکرام نے شریعت کی روشنی میں بتلایا کہ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز ادا کرنے کا انتظام نہ کر سکے تو اس پر سے عید کی نماز معاف ہو جائے گی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو عید کی نماز ادا نہ کر سکیں وہ پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اگر وہ چاہیں تو 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز بطور نفل پڑھ لیں، یہ پڑھنا مستحب ہے، انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ چونکہ عید کی نماز مجبوری کی وجہ سے چھوٹی ہے، اس لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور عید کی نماز کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جن حضرات کو اس انتظام میں سے بھی کوئی طریقہ حاصل نہ ہو کہ وہ گھروں میں جماعت قائم کر سکیں یا مسجدوں میں جو 5 لوگ پڑھیں گے اس میں پہنچ سکیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ان کو مایوس ہونے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان کے لیے عید کی نماز معاف ہے۔ وہ اپنے گھروں میں الگ الگ بہتر طریقے سے چاشت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ادا کر لیں، یہ ادا کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ چونکہ اس وقت بہت مشکل حالات ہیں اور خاص حالات ہیں، میں تمام مسلمانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ عید الفطر کی مبارکباد کے علاوہ اس بات کی بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے انتہائی سمجھداری اور ہوشیاری کا ثبوت دیا ہے۔ آپ نے پورے ملک میں دونوں ہاتھوں سے غربا اور مساکین کی خدمت کی ہے اور آج بھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ آپ نے بازاروں میں بھیڑ نہیں لگائی، آپ نے سامان کی خریداری میں دلچسپی نہیں دکھائی، اس کے لیے امت کے تمام افراد، مائیں بہنیں، نوجوان، بچے، بزرگ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جیسے اب تک آپ غربا اور مساکین کی خبرگیری کرتے چلے آئے، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، آپ نے پیاسوں کو پانی پلایا اور آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھایا، ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو عید قریب آ چکی ہے، عید کے ساتھ بھی غربا و مساکین کے لیے اسی طرح کی ہمدردی کا موقع عنایت فرمائے گا اور آپ نیکی کا یہ موقع ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے رمضان کے اعمال قبول فرمائے، تراویح قبول فرمائے، صدقہ، خیرات، روزے، قرآن کا پڑھنا سننا، خیر کے تمام کاموں کو قبول فرمائے اور بار الہ تمام عالم کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔